بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کس طرح ضروری اور نفع بخش ہیں، اور ان کی تاکید فرمائی، اور دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بچنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خصلتان لا شیء افضل منہما الایمان باللہ والنفع للمسلمین۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ پر ایمان، اور دوسرا مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہونا۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا، روشن کر دیا، اور اس کے سینے کو چن لیا ایمان کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان یہ سوچے کہ آج کا جو دن ہے اس میں اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی نفع کا کام کیا ہے یا اس نے کوئی نقصان کا کام کیا ہے۔ یہ بھی نفع کی ایک صورت ہے کہ انسان کسی کی جان مال عزت آبرو کے درپے نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی اس کی ذات سے کسی کو ضرر نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور یہاں تک کہ کم سے کم نفع یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، کسی پتھر کو ہی ہٹا دے، یا کم از کم وہ گاڑی ہی غلط پارکنگ نہ کرے جس سے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ دوسری دو چیزیں جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تاکید فرمائی، وخصلتان لا شیء اخبث منہما، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ خبیث چیز اور کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا الشرک باللہ والضر بالمسلمین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جو بات ہم آلریڈی پہلے کر چکے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کی صفات کے تقاضوں میں۔ یعنی اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ جیسے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کی ایک ایک صفت ایسی ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کا ہمسر اور اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جو اچھے اخلاق ہیں ان کو پیدا کریں، اور اچھے اخلاق خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں تو لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو اس کی خوشبو آتی ہے، وائبز آتی ہیں۔ اور جو برے اخلاق کا مالک شخص ہے تو ظاہر بات ہے اس سے بدبو پھیلتی ہے، اور بدبودار لوگ جو ہیں وہ اسی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو جن دو چیزوں کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، ہم ان کو اختیار کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔